السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنگ اخبار میں آج سہیل وڑیچ کا تیسرا کالم چھپا ہے۔ سہیل وڑیچ کو ایک تو عوامی رد عمل کا سامنا ہے، جس نفرت کا ان سے اظہار کیا جا رہا ہے، اس پر انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جمہوری، بڑا اپرائٹ اور بڑا انڈیپینڈنٹ صحافی بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی انہوں نے فوج کے کردار پر محدود سی سلیکٹڈ سی تنقید بھی کی ہے، لیکن بڑی خبر یہ ہے سہیل وڑیچ جو فیلڈ مارشل سے ملے ہیں، انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت حکومت اور فوج کے درمیان سب اچھا نہیں ہے۔ حکومت اور فوج کے درمیان اس وقت تضادات اپنی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ بظاہر باہر سے سب اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن جس طرح فوج نے ساری سپیس سویلین گورنمنٹ سے لے لی ہے، اس پہ سویلین گورنمنٹ کے تحفظات ہیں۔ ظاہر ہے اس سے پہلے خبریں آ رہی تھیں نواز شریف کے حوالے سے کہ نواز شریف کہتے ہیں ہم چپڑاسی بھی نہیں لگا سکتے، اور ساری چیزیں فوج نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ اسی طرح کے نون لیگ والے باتیں کر رہے ہیں، لیکن فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد سہیل وڑیچ کا یہ دعویٰ کرنا بہرحال امپورٹنٹ ہے۔ اور سہیل وڑیچ ایک خوش آمدید ٹاؤٹ ہے، فوج کی خوشامد کرنا ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ کل میں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے 2019 کا ان کے کالم کا حوالہ دیا تھا، جس میں وہ جنرل باجوہ کے بھی بوٹ چاٹتے نظر آئے۔ اس کالم کے شروع میں بھی حسب عادت اس بوٹ چاٹ صحافی نما شخص نے فوجی قیادت کی بہت زیادہ خوش آمدیں کی ہیں، اور درمیان میں جا کر اصل خبر دی ہے۔ شروع میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے مخصوص جغرافیائی حالات نے عسکریت کو ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر بنا رکھا ہے۔ عسکریت سے مراد یہاں فوج ہے، میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ حالیہ جنگ نے عسکریت یعنی فوج کے ہمیشہ سے پاکستان کی ترجیح ہونے کے فوائد کو ثابت کر دیا۔ یعنی فوج جو کہتی ہے ہمیشہ سے کہ پاکستان ہماری ترجیح ہے، اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ واقعی فوج کی سب سے پہلی ترجیح پاکستان ہے۔ یہ سہیل وڑیچ کا دعویٰ ہے، اور یہ کتنا سچا ہے آپ کو پتہ ہے۔ اگر سب سے پہلے پاکستان ہے تو پاکستان تو آئین کے مطابق چلے گا، اور آئین کہتا ہے کہ لوگوں کے ووٹ فیصلہ کریں گے کہ کون حکومت میں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ پاکستان کے لوگوں نے 8 فروری کو 2/3 اکثریت دی، لیکن چند مکروہ کرداروں نے بیٹھ کر کہا کہ پاکستان کے یہ کروڑوں لوگ جاہل ہیں، نان سینس ہیں، ان کو پتہ نہیں، ہم بڑے لائق ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے کس نے کرنے ہیں، یہ فیصلے ہم کریں گے۔ اور اس اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا، اور 17 سیٹر پارٹی کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ بہرحال اس کے بعد سہیل وڑیچ کہتے ہیں کہ حالیہ جنگ میں فوج نے اپنے اصلی محاذ یعنی جنگ میں واضح فتح حاصل کی ہے۔ پاکستانی فوج کبھی کبھار بہت مقبول رہی ہے، مگر زیادہ تر وہ اکثریت کی رائے کو ہموار کر کے اپنے ساتھ چلانے میں کامیاب رہی۔ گویا اکثریت اور عسکریت یعنی فوج اور حکومت میں تضاد کم اور اتفاق زیادہ رہا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فوجی سربراہ کا عہدہ ملا تو بقول ان کے پولی کرائسس یعنی بہت سے بحرانوں کا پاکستان کو سامنا تھا۔ عاصم منیر کہتے ہیں کہ معاشی بحران اتنا سنگین تھا کہ ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا، سیاسی بحران اس قدر گمبھیر کہ دھرنے اور احتجاج ملک کا نظم و نسق تباہ کیے ہوئے تھے۔ خارجی بحران میں خیبر پختونخوا میں طالبان سے جنگ، پاکستان میں آزادی کی جنگ، اور پنجاب میں سیاسی جنگ زوروں پر تھی۔ 9 مئی کے بحران نے ملک میں قانون کی رٹ اور فوج کے وقار پر ضرب لگا دی تھی۔ عدالتیں خود سر ہو کر خدائی کے دعوے کر رہی تھی۔ مطلب اس وقت فوجیں عدالتیں خدائی کے دعوے کر رہی تھیں، لیکن آج کل کہیں خدائی کے دعوے نہیں ہو رہے۔ گزشتہ کالم میں اس بوٹ چاٹ صحافی نے دعویٰ کیا کہ خدا کون ہے، شیطان کون ہے اور فرشتے کون ہیں، تو صرف عدالتیں اس وقت خدائی کے دعوے کر رہی تھی، باقی انہوں نے کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر سہیل وڑیچ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کہتے ہیں کہ عدالتیں سیاسی پسند ناپسند کے ذریعے حکومتیں بنانے اور توڑنے میں مصروف تھیں۔ بین الاقوامی طور پر بھارت بالادستی پر مصر تھا اور اپنے تئیں کشمیر کو ہضم کیے ہوئے تھا۔ امریکہ ہم سے مختلف وجوہات کی وجہ سے لا تعلقی اختیار کیے ہوئے تھا۔ یعنی یہاں پہ مان رہے ہیں فیلڈ مارشل کہ امریکہ ہم سے لا تعلق تھا، ناراض تھا، اور اس سے پہلے سائفر میں یہ بات بڑی واضح لکھی ہوئی تھی کہ جب تک آپ عمران خان کو نہیں ہٹاتے ہم آپ سے قطع تعلق ہی رکھیں گے، اور جب ہٹایا گیا تو وہی تعلقات بہتر ہو گئے۔ بہرحال آگے کہتے ہیں کہ عاصم منیر نے برسلز میں کہا کہ ہم بیشتر بحرانوں سے نکل آئے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی۔ یہ ملک بحرانوں سے نکل آیا ہے، یہ فیلڈ مارشل کا دعویٰ ہے۔ جس طرح سے ملک کے حالات ہیں وہ سبھی جانتے ہیں، مطلب بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ اب آ جائیں اصل پیراگراف پر، جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے۔ سہیل وڑیچ کہتے ہیں کہ الیکشن 2024 سے پہلے اس ناچیز نے
یعنی سہیل وڑیچ اپنا کہہ رہے ہیں کہ مجھ ناچیز نے مقبولیت اور قبولیت کی دو اصطلاحات کے ذریعے پاکستانی ریاست کے اصول و ضوابط کو واضح کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے واضح کیا تھا کہ چاہے کسی کے پاس مقبولیت ہو، لیکن جب تک فوج کی قبولیت اس کو نہیں ملے گی، مقبولیت کسی کام کی نہیں ہے۔ اور سہیل وڑیچ اس میں جھوٹے ثابت ہوئے ہیں جو انہوں نے 8 فروری سے پہلے کالم لکھا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ آج کی تحریر عسکریت اور اکثریت کی اپنی اپنی افادیت کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی آج کا کالم فوج اور حکومت کی امپورٹنس کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، ڈنڈی مار رہے ہیں، بددھیانتی کر رہے ہیں، وہ بار بار اکثریت حکومت کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ حکومت تو اقلیت کی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عسکریت یعنی فوج کو جان و دل سے قبول کرنے والے بھی اکثریت یعنی حکومت کو دی جانے والی سپیس سے غیر مطمئن ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، دوبارہ سمجھیے گا۔ سہیل وڑیچ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت جو فوج کے کردار کو قبول کر چکی ہے، وہ حکومت بھی اپنے آپ کو ملنے والی سپیس سے غیر مطمئن ہے۔ دراصل عسکری اور سویلین تضاد کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، یعنی سول ملٹری تضادات کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، مگر اب یہ تضاد آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ بظاہر آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ سب ایک پیج پر ہے، سب اوکے ہے۔ شہباز شریف خود کہتے ہیں کہ مجھے جو اس آرمی چیف سے پیار ملا، اس وقت فوج نے شریف خاندان کو جو پیار بانٹا ہے، ایسا پیار پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا۔ یہ سہیل وڑیچ نے اپنے کالم میں لکھا کہ شہباز شریف 45 سال کے آرمی چیفز کا کمپیریزن کر کے کہتے ہیں کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں، ایسا آرمی چیف پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں آیا جو یہ سپورٹ شریف خاندان کو دے رہا ہے، ایسی سپورٹ ہمیں تاریخ میں نہیں ملی۔ لیکن اب سہیل وڑیچ فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سویلین ملٹری تضادات کی تاریخ بہت پرانی ہے، مگر یہ تضاد اب آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ اس سے پہلے سہیل وڑیچ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی سپیس اس وقت بہت سکڑ گئی ہے اور فوج نے بہت زیادہ سپیس لے لی ہے، اس پر نون لیگ کے تحفظات ہیں، نون لیگ اس پر خوش نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جس طرح سے پولی کرائسس سے نکلنا اور ملک کو نکالنا ضروری تھا، اس مسئلے کا بھی جیسے آرمی چیف نے کہا کہ پولی کرائسس ان کو ملا تھا اور انہوں نے ان بحرانوں سے ملک کو نکالا، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ضروری تھا، اسی طرح سے اس مسئلے کا حل بھی ضروری ہے۔ سویلین سپیس سکڑی ہے اور عسکری سپیس یعنی فوج کی سپیس بڑی ہے، جس سے فوج اور حکومت میں جو توازن پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے وہ فی الحال مسنگ ہے۔ یہ بڑا دعویٰ وہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین سپیس سکڑی ہے، عسکری سپیس بڑی ہے، جس سے اکثریت یعنی حکومت اور فوج میں جو توازن پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے وہ فی الحال مسنگ ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سول ملٹری تضادات کی تاریخ رہی ہے، لیکن اب یہ تضادات اپنی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ پائیدار ترقی کے لیے جو بیلنس ضروری ہے سول ملٹری کے درمیان، وہ بھی فی الحال مسنگ ہے۔ آگے اب انہوں نے رگڑا لگایا سارے سویلینز کو اور کہا ہے کہ سویلینز تو کسی کھاتے کے نہیں ہیں، اور جو فوج پر تنقید کی ہے وہاں وہ جنرل فیض پہ آگے رک گئے ہیں، آگے ان کے پر جلتے ہیں، آگے اوقات نہیں ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس پر وہ لکھ سکیں۔ ایک طرف خود کہہ رہے ہیں کہ اس فوج نے بہت سپیس لے لی ہے، سویلین سپیس سکڑی ہے، لیکن جو فوج پر تنقید کی ہے وہ جنرل فیض پہ آ کے روک دی ہے، اور سویلین کو سیاستدانوں کو بہت رگڑا لگایا ہے۔ کہتے ہیں کہ مانا کہ سویلینز غیر منظم ہے، مانا کہ اکثریت کے نمائندے اکثر کرپشن کرتے ہیں، مانا کہ ان میں سے اکثر نااہل ہیں، یہ بھی مانا کہ ان کی گورننس میں غلطیاں ہیں، مانا کہ وہ بین الاقوامی حساسیت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں، مانا کہ ان کے فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے اور ان میں زیادہ تر اغلاط ہوتی ہیں، یہ بھی مانا کہ اکثریت کے نمائندگان نہ اتنے تعلیم یافتہ نہ اتنے اہل ہوتے ہیں کہ وہ حکومت کو مؤثر طریقے سے چلا سکیں۔ لیکن یہ سب مانتے ہوئے بھی ماننا پڑے گا کہ اکثریت کے بغیر عسکریت نہیں چل سکتی، یعنی سویلین گورنمنٹ کے بغیر فوج نہیں چل سکتی۔ یہ بھی مانا جائے کہ سول کے بغیر فوج مضبوط نہیں رہ سکتی، یہ بھی مانا جائے کہ مارشل لاء میں عوام کی نمائندگی نہیں ہوتی، اس لیے وہ غیر مقبول اور ناکام ہوتے ہیں۔ یہ بھی مانا جائے کہ اکثریت کو ساتھ چلائے اور اہل بنائے بغیر اور ان کی رائے شامل کیے بغیر دنیا کا کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی مانا جائے کہ سویلین حکومتوں کو رخصت کرنا اور سیاسی مداخلت کرنا نقصان پہنچاتا رہا۔ یہ بھی مانا جائے کہ جنرل پاشوں، جنرل ظہیروں اور جنرل فیضوں نے سیاست، میڈیا اور معاشرے کو جو ٹیکے لگائے، انہوں نے معاشرت کے تار و پود بکھیر دیے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ فیض کے دور تک ہوا اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، اور فیض کے بعد تو سب اچھا ہے۔ ایک طرف خود کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں سویلین سپیس سکڑی ہے، عسکری سپیس بڑی ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ برائی تو صرف فیض تک تھی، فیض کے آگے تو سب اچھا ہے، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ مطلب اتنی منافقت یہ شخص کر رہا ہے۔ اگر آپ کی اتنی اوقات ہے کہ آپ حقیقت نہ لکھ سکیں تو پھر خاموش ہو جائیں یا پھر فیض سے آگے لکھیں،
پتہ چلے آپ کو کہ آپ کی حیثیت اور کتنا آپ کا وزن ہے. جسمانی وزن کی بات نہیں کر رہا, جرت کی بات کر رہا ہوں. بہرحال یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے. آگے انہوں نے فوج کی تعریفیں کی ہیں, اس پر میں بات نہیں کرتا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے.